السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علی نبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم اسلاف کے ادب کے بارے میں اب پڑھیں گے کہ اسلاف کا کیا ادب ہے نا۔ ہم نے اس سے پہلے جو ہے ادب کیا ہے اور صحابہ نے کیسے ادب کیا اللہ کے نبی کا، تو آپ کہو گے کہ وہ صحابہ تھے جنہوں نے اللہ کے نبی کا ادب کیا، تو ہمارے سامنے تو اللہ کے نبی نہیں ہے نا، ہمارے سامنے تو ایک استاد ہے جو ہمیں دین کی تعلیم دے رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی بھی استاد تھے، دین سکھاتے تھے۔ ہاں وہ نبی تھے، ان کا مرتبہ بہت اعلیٰ، بہت بلند، لیکن ہمیں اس طرح ادب کر کے صحابہ نے بتایا کہ دیکھو اس طرح اپنے مربی کا، اپنے مشفی کا ادب کیا جاتا ہے، جس سے تم نے دین سیکھا ہے، جس سے تم علم سیکھتے ہو۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو حضرت ابن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں کہ مجھے جو کچھ بھی ملا نا، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے ادب کرنے کی وجہ سے ملا ہے۔ اپنے وقت کے اللہ والے تھے، وہ بھی اپنے وقت کے جو ہے نا امام تھے حضرت ابن وہب رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ جب وہ طالب علم تھے نا، تو استاد کی بات کو توجہ سے سنتے تھے، اور کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی تھی نا تو ادب سے وہ پوچھتے تھے۔ اپنے استاد کے سامنے زیادہ بولنا بے ادبی میں وہ داخل سمجھتے تھے کہ مجھے زیادہ نہیں بولنا ہے، زیادہ بحث نہیں کرنا ہے، زیادہ کیلو کال نہیں کرنا ہے۔ امام احمد بن حنبل کیا کہتے ہیں؟ ادب کی وجہ سے وہ اپنے استاد کا نام بھی نہیں لیتے تھے، اتنا ادب تھا ان کے اندر، اتنا ادب تھا۔ بلکہ اگر ان کا ذکر آتا نا، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب میرے استاد کا ذکر آتا نا تو میں ان کا نام نہیں لیتا تھا، ان کی کنیت کے ساتھ انہیں پکارتا تھا۔ کنیت یعنی جیسے کسی کا نام عبداللہ ہے، اس کے بیٹے کا نام عبید اللہ ہے، تو ابو عبید اللہ، یعنی عبداللہ نہیں کہتے تھے کہ میرے استاد جو ہے نا عبداللہ، ایسے نہیں، میرے استاد ابو عبید اللہ۔ میں نے آپ کو اگزامپل دی ہے، اس طرح سے وہ کنیت کا ذکر کرتے تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے اپنے وقت کے جو ہے محدث تھے۔ آج بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو احادیث صحیح حدیث جمع کی ہے، ان کی کتاب قرآن کے بعد احادیث میں سب سے زیادہ مقبولیت رکھتی ہے۔ اگر سب سے زیادہ کوئی کتاب مقبولیت رکھتی تو وہ بخاری شریف ہے۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے دل میں کوئی خواہش ہے، تو وہ کیا فرماتے ہیں جانتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ میرا جی چاہتا ہے میرے استاد علی بن مدنی زندہ ہوتے اور میں جا کر ان کی صحبت اختیار کرتا، ان کی صحبت میں بیٹھتا۔ کیا تمنائیں ہیں؟ اپنے استاد کی صحبت اختیار کرنا، ان کی خدمت میں بیٹھنا، ان کی درس میں بیٹھنا۔ امام ربیع رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ مجھے اپنے استاد امام شافعی کے سامنے کبھی پانی پینے کی بھی جرت نہیں ہوئی، اتنا ادب تھا کہ کبھی میں نے پانی اٹھا کر پانی کا پیالہ پیا نہیں کہ میرے استاد سامنے بیٹھے ہیں، میں پانی کیسے پیوں؟ سبحان اللہ العظیم، کیسی عزت تھی۔ ہم بھی دیکھیں ہمارے اندر ہے ایسا ادب۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کیا کہتے ہیں؟ میں ادب کی وجہ سے، اتنا ادب دل میں تھا کہ میں اپنے کتاب کا جو ورق تھا نا، پیج کتاب کا، اسے بھی میں جب پلٹتا تھا تو میرے استاد کو اس کی آواز نہ سنائی دے تو بہت دھیرے سے پلٹتا تھا۔ تو اتنا بڑا مرتبہ ان لوگوں کو ایسے ہی نہیں ملا، یہ ادب تھا۔ تو جو بھی طالب علم ہے، ہم سب کو یہ کیا چاہیے کہ اپنے استاد سے اگر کوئی بات معلوم کرنا ہے، یا اگر ہمارے استاد ہمیں کوئی بات بتا رہے ہیں تو ہمیں ایسے دھیان سے سنیں، اگرچہ وہ ہمیں پہلے سے معلوم ہے، ایسے دھیان سے سنیں جیسے کہ ہم پہلی بار سن رہے ہوں۔ یہ ظاہر نہ کریں کہ ہمیں پہلے سے معلوم تھا، یعنی استاد کو کسی بھی حال میں برا نہ کہیں، کسی بھی حال میں استاد کی جو ہے نا ان کی رسپیکٹ میں کمی نہ آئے، ہماری طرف سے ہمیں یہ احساس ہو۔ سمجھ رہے؟ تو کیا کہا؟ ادب جو ہے وہ عبادت سے بہتر ہے۔ الحرمت خیر من طاعہ،
یعنی اطاعت سے بہتر ادب ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ استاد کی تعظیم کے متعلق کیا کہتے ہیں جانتے ہو؟ وہ کہتے ہیں کہ میں اس شخص کا غلام ہوں جس نے مجھے اگر ایک حرف بھی پڑھایا، اور اگر وہ چاہے تو مجھے بیچ دے، اگر چاہے تو آزاد کر دے، اور اگر چاہے تو مجھے غلام بنا کر رکھے. جس نے مجھے علم کا ایک باب بھی سکھایا، میں اس کا غلام. ابھی اس وقت ہمیں سننے میں اتنا فرق نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن کیونکہ ابھی غلامی کا دور نہیں ہے نا. لیکن اس وقت غلامی کا دور تھا. غلام کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ غلام بیچے خریدے جاتے تھے. جو غلام ہوتا تھا آقا کہے اٹھ تو اٹھ، بیٹھ تو بیٹھ. اتنی بڑی بات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس کا غلام ہوں جس نے مجھے ایک حرف بھی پڑھایا. تو تمام حقوق سے زیادہ استاد کا حق ہے. استاد کی حق کی حفاظت کرنا جتنے بھی مسلمان ہیں اس پر بہت زیادہ ضروری ہے. سمجھ رہے؟ تو یہ استاد کا حق ہے کہ استاد کے ایک حرف کی تعلیم کے بدلے میں ادب کی بنا پر 1000 درہم بھی پیش کیا جائے نا استاد کو تو وہ کم ہے. سمجھ رہے؟ اکثر میرے بھائی جو ہے مذاق میں کہتے ہیں میری والدہ سے کہ یہ تو اپنے استاد کو امی آپ سے زیادہ محبت کرتی ہے. تو میری والدہ کہتی ہیں کہ استاد کا بڑا حق ہے. وہ کچھ ایک سنسکرت میں ایک شاعری کہتی ہیں، مجھے دھیان نہیں رہی. تو کہا کہ شاعر جو ہے شاعر کبیر نے استاد کے بارے میں اس کبیر کی کوئی ایک شاعری کہتی ہیں اور کہتی ہے کہ وہ استاد کے بارے میں اس طرح کہتے ہیں. تو اچھی بات ہے، اس سے مجھ سے زیادہ اپنی استاد سے محبت ہے. تو استاد کا بڑا درجہ ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یعنی اگر ہم استاد نے جو ہمیں اللہ سکھایا ہے، جو ہمیں علم جیسی روشنی ہمارے سینے میں پیوست کی ہے بفضل اللہ تعالی، تو اس کے لیے ہم ان کے سامنے کچھ بھی پیش کر دینا وہ کم ہے. سمجھ؟ حضرت حماد بن سلمہ رحمۃ اللہ علیہ، وہ ان کی جو بہن ہے عاتقہ، وہ کیا کہتی ہیں کہ حماد بن سلمہ کون ہے؟ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے استاد. تو وہ کہتی ہیں ان کی بہن کہ میرے جو استاد تھے وہ ہمارے گھر کی روئی دھنتے تھے. کیا کہتی ان کی بہن؟ جو ابو حنیفہ جو شاگرد تھے میرے بھائی کے، ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، وہ روئی دھنتے تھے، وہ ہمارے گھر کا دودھ لاتے تھے، وہ ترکاریاں خرید کے لاتے تھے، بہت سے کام کرتے تھے. حماد جو ہے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے استاد تھے، حضرت حماد رحمۃ اللہ علیہ. تو کہا کہ اس وقت کوئی یہ نہیں سمجھ سکتا تھا کہ حماد بن سلمہ کے گھر کا یہ خدمت گزار شاگرد تمام عالم کا مخدوم بنے گا. کوئی یہ سمجھ نہیں سکتا تھا. روئی دھننا کوئی آسان کام ہے؟ ہم کہیں کہ کیا میں کوئی نوکر ہوں روئی دھنوں؟ روئی دھننے کا جو کام ہوتا ہے نا، وہ ایک دنیا لوگ ہوتے ہیں، ایک کاسٹ ہے کہ مطلب ایک طرح سے ہم دیکھیں تو وہ لو کاسٹ میں اس کا شمار ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاد کے گھر کی روئی تک دھنتے تھے. سمجھ رہے ہیں؟ روئی تک. آج بھی مدرسوں میں جو ہے نا ایسے شاگرد ملتے ہیں جو اپنے استاد کا کپڑا بھی دھل دیتے ہیں، اپنے استاد کا کام بھی کر دیتے ہیں. اور میں نے کچھ والدین کی زبان سے یوں بھی سنا کہ کیا تم نوکر ہو اپنے استاد کے لیے کام کر رہے ہو؟ بالکل کوئی ضرورت نہیں کام کرنے کی. نہ، استاد کی تو بڑی قیمت ہے، بڑی اہمیت ہے. ہم نہیں سمجھ سکتے اس کی قیمت اور اہمیت کو. بس بندہ اخلاص کے ساتھ اگر اپنے استاد کی خدمت کرتا ہے تو پھر وہ دنیا اور آخرت میں جو کامیابی حاصل کر سکتا ہے وہ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا. کون ہے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ؟ کون ہے؟ امام اعظم ہیں، چاروں امام میں سب سے زیادہ بڑے. اللہ نے وہ ان کو بصیرت، وہ بصارت، وہ فہم، وہ فراست اللہ نے عطا کیا، وہ علم عطا کیا. تو استاد کی ہی نہیں بلکہ استاد کی اولاد کی بھی وہ تعظیم کرتے تھے. سمجھ رہے ہیں؟ تو ہمیں بھی اپنے استاد کی نہیں بلکہ ان کے بچوں کا بھی احترام، ان کے بچوں کے بارے میں برا بھلا نہ کہیں، ان کے بچوں کو عیب نہ لگائیں، ان کے بچوں کی کوئی خدمت ہو، کوئی معاملہ پیش آ جائے تو ہم ان کی مدد کریں. استاد کے آگے نہ چلیں، استاد کی جگہ نہ بیٹھیں، استاد کی اجازت کے بغیر ہم کسی سے بات نہ کریں. استاد سے اگر ناگواری کی حالت میں کوئی بھی بات ہم نہ پوچھیں کہ یہ کیا پڑھا دیا آپ نے، اس طرح سے ہوتا ہے نا.
یعنی ہمارے بولنے میں عاجزی ہو، ہمارے پوچھنے میں عاجزی ہو. سوال بھی کرنا ہو نا استاد سے تو مناسب وقت دیکھیں. اب ہمیں کوئی چیز نہیں سمجھ میں آ رہی ہے، اب تو فون کا سسٹم ہے، ہم نے کوئی بھی وقت فون لگا دیا. دوپہر کا وقت ہے، سو رہے ہوں گے، آرام کر رہے ہوں گے، رات میں وقت نہیں دیکھا، فون لگا دیا. سمجھ رہے؟ تو پتہ نہیں کیا کر رہے ہوں گے. تو وقت، مناسب وقت دیکھیں. اس کے بعد ہم کوئی مسئلہ ہے تو ہم نے پوچھ لیا، کوئی بات ہے تو ہم نے پوچھ لیا. استاد کا دروازہ بھی نہ کھٹکھٹائیں بلکہ استاد کے نکلنے کا ہم انتظار کریں. اتنا ادب ہمارے اندر. مطلب مختصر بات یہ ساتھیوں کہ استاد کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ان کی ناراضگی والے کاموں سے ہمیں بچنا ہے. ہر وہ کام جس سے استاد ناراض ہوتے ہیں، دیر سے جوائنٹ ہونا، دیر سے مدرسے میں آنا، استاد ناراض ہوتے ہیں ہم جلدی آ جائیں. سبق نہ یاد کرنا، استاد ناراض ہوتے ہیں ہم سبق یاد کر کے سنائیں. تو استاد نے جو بھی حکم دیا، جو بھی سبق دیا، اس کو پورا کرنا، اس کے حکم کو بجا لانا، ہر ممکن کوشش کرنا، بد اخلاقی سے اپنے آپ کو بچانا، یہ ساری چیزیں بہت ضروری ہے. تو یہ ہے استاد کا ادب. اللہ تعالیٰ ہم سب کو استاد کا ادب کرنے والا بنائے. میں نے آپ لوگوں کو اس سے پہلے بھی ایک واقعہ سنایا تھا کہ جب میں مدرسہ پڑھا کرتی تھی تو میرے استاد نے یہ واقعہ مجھے سنایا تھا، جو مسلم شریف کی کتاب ہمیں پڑھاتے تھے. تو آپا نے ہم لوگوں سے کہا کہ ایک واقعہ سنایا، اور انہوں نے کہا کہ ایک بادشاہ تھا، اور وہ واقعہ اس طرح کچھ تھا کہ اس نے اپنے بیٹے کو ایک تختی پر سونے کے حرف سے لکھ کر یہ بات دی جب علم حاصل کرنے کے لیے بھیج رہے تھے کہ بیٹا استاد کی مار جس جگہ لگے گی جہنم کی آگ اس پر حرام ہے. سمجھ رہے؟ استاد کی مار جس جگہ لگے جہنم کی آگ وہاں حرام ہے. اور استاد کی مار کچھ جملہ کہا تھا، وہ جملہ میرے ذہن میں نہ رہا، کہ کسی چیز سے بہت زیادہ افضل ہے بیٹا. سمجھ رہے؟ تو یہ نصیحت کر کے اپنے بیٹے کو بھیجا. تو استاد کی بڑی قیمت ہے. ہم اپنے بچوں کو بھی سکھائیں. اگر کوئی بچہ ہمیں آ کے کہتا ہے کہ امی، حالانکہ وہ اس کی انگلش ٹیچر ہے، حالانکہ وہ اس کی اردو ٹیچر ہے، وہ اسکول میں ہی اگرچہ پڑھ رہا ہے بچہ، لیکن ہم اس کو بتائیں بیٹا استاد کا کیا ادب ہے. کوئی بچہ ہوتا ہے نا بس اوقات کہتا امی میری انگلش کی ٹیچر اچھی نہیں ہے، مارتی ہے، بہت گندی ہے، بہت چلاتی ہے. ایسے بچے نہیں کہتے اپنی زبان میں. تو ہم اپنے بچوں سے کہیں بیٹا ایسا نہ کہو، وہ آپ کی استاد ہے. آپ کو اگر چلاتے اگر مارتے بھی ہیں نا بیٹا، تو جس جگہ وہ مارتے ہیں اس جگہ جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے. اور جو اپنے استاد کی عزت کرتا ہے، اللہ اس کو سربلندی عطا فرماتے ہیں، اس کے ذہن کو تیز کرتے ہیں. ایک مرتبہ ایک حافظ قرآن تھا، واقعہ آتا ہے، اس نے اپنے استاد کے سامنے پیر پھیلا کر وہ بیٹھ گیا، بچہ جو حافظ قرآن تھا. اللہ رب العزت نے اس بے ادبی کی وجہ سے، بے دھیانی میں پیر پھیلا کے بیٹھا ہے آرام سے استاد کے سامنے، اس بے ادبی کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس سے حفظ کی صلاحیت چھین لی. سمجھ رہے؟ تو کتنی عزت ہم اپنے بچوں کو سکھائیں. انشاءاللہ بچوں کو سکھائیں. اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور با ادب بنائے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.